کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، اسی کے باپ کو میں قبر کے اندر زمین کے اندر عذاب دوں؟ اے عیسیٰ، میں نے اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے باپ سے عذاب قبر کو دور کر دیا۔ ایک بار بسم اللہ بیٹا پڑھے، باپ سے عذاب دور ہو جائے۔ جس کا بیٹا ماشاءاللہ روز 5 ٹائم نماز پڑھے، میں کہتا ہوں بچہ ہمارے لیے دعا نہ بھی کرے نا، صرف نمازی ہو، تو آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ فجر میں 2 بار، ظہر میں کم از کم 3 بار، عصر میں 1 بار کم از کم، مغرب میں کم از کم 2 بار، عشاء میں کم از کم 3 بار، یہ 12-13 بار کم از کم، ورنہ اس سے زیادہ۔ جب وہ قاعدہ آخرہ میں بیٹھے گا، قبلہ روح ہوگا، وضو کے عالم میں ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ او والد کے تو مزے ہیں، فجر ہوگی تو اس کو تحفہ ملے گا ثواب کا، تیرے بیٹے نے دعا بھیجی ہے، ظہر ہوگی تو تیری بیٹی نے دعا بھیجی ہے۔ بناؤ تو صحیح نہ نمازی، فکر ہی نہیں ہے، خود باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ اگر آپ بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود نمازی بننا ہوگا، خدا کے واسطے۔ نبی پاک کی کتنی پیاری نصیحت ہے، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا فرمایا؟ نبی پاک کی محبت، اہل بیت کی محبت، تلاوت قرآن سکھائیں گے تو بچے نیک بنیں گے نا۔ تو بچوں پر توجہ دینی ہے، یہ بچے ہمارا پھل ہیں، ہمارا سرمایہ ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ہے جو بچوں سے لے کر بڑوں تک کے لیے، بزرگوں تک کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، سب کے لیے تربیت کا موقع دیتی ہے۔ اسلامی بہنوں کے اجتماع الگ ہیں، اسلامی بھائیوں کے اجتماع الگ ہیں، بچوں کے مدرسے الگ ہیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں تو جامعۃ المدینہ الگ ہیں، اسکول پڑھنا چاہیں تو دارالمدینہ موجود ہے، کالج پڑھنا چاہیں تو دارالمدینہ موجود ہے، آن لائن پڑھنا چاہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی موجود ہے، میڈیا پر کچھ سیکھنا چاہیں تو مدنی چینل موجود ہے، سوشل میڈیا سرچ کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا موجود ہے۔ ارے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے آپ کو دین سیکھنے کا موقع دعوت اسلامی نہیں دے رہی ہے؟ مگر پھر بھی میں بھی نہ سیکھوں، اپنے بچوں کو بھی نہ سکھاؤں، فیملی پر بھی توجہ نہ دوں، تو آئیے درست نہیں ہے۔ تو آئیے آج اس اجتماع میں کربلا والوں کی ہم نے باتیں سنی ہیں، تو ایک بات تو یہ سیکھ کر جائیں کہ آج جو ہمارے آس پاس بھی سادات کرام ہیں ان سے ادب سے بات کریں۔ بعض اوقات کچھ سادات کرام غریب ہوتے ہیں اور آپ میں سے کوئی امیر ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ ملازمت کر رہے ہوں یا آپ کے سامنے آتے ہوں تو آپ غریب ہوتے ہیں بیچارے، تو وہ بے شک غریب ہیں مگر وہ فضیلت ان کو حاصل ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ ان سے عزت سے بات کرنی ہے۔ علماء نے کچھ آداب بیان کیے ہیں کہ سادات کرام کے آداب میں سے ہے کہ ان کے سامنے خود کو نہ دیکھیں، یعنی ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اپنے آپ کو ان کے اوپر ترجیح نہ دیں، پریورٹی ان کو دیں۔ سید صاحب چاہے بے علم ہوں پھر بھی ان کا ادب بجا لائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہم سچی اہل بیت کی غلامی اختیار کریں۔ اب آخری بات سن لیتے ہیں۔ روایت ہے ایک دن حضرت امیر